أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بادئ توحید کے متوالو، غوث اعظم کے جانثارو، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر انی سے بے کسا چارہ ساز درد مندہ وقار دو جہاں سرور کون و مکا مالک ایوں آن ہم غریبوں کے غم گسار سید ابرار و اخیار صبح کائنات کے شمس الدہا شام کائنات کے بدر الدجا محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ مہینہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مہینہ کہلاتا ہے۔ اس مہینے کو میرے آقا سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی خاص نسبت ہے۔ جس طرح سے آپ بارہویں مناتے تھے وہ ایک الگ نسبت اور آپ کے وصال کی بھی نسبت ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں بلکہ کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث اے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث اے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور فرماتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، سگ کہتے کتے کو، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور فرماتے ہیں کہ اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور جب کسی کے گلے میں سرکار غوث اعظم کا پٹا آ جائے تو اس کی قسمت کا کیا حال ہوتا، فرماتے ہیں کہ میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں بھی ہو تو دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں بھی ہو تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، کہ وہی نہ وہ رضا بندہ رسوا تیرا، کہ وہی نہ وہ رضا بندہ رسوا تیرا، اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں سید تو نہ ہو، جید تو نہ ہو، جید کہتے پختہ کو، کہتے اے رضا، ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ برادران ملت اسلامیہ، سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان
قرآن کی آیت پڑھا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، کہ اللہ کے بندے جب چلتے ہیں، اللہ والے جب چلتے ہیں تو ان کے چلنے سے پتہ لگنا چاہیے کہ اللہ والا جا رہا ہے، اللہ والا جا رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ان کا چلن، ان کا چلنا جو ہے یہ میانہ روی ہوگا۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں دیکھتے ہی پتہ چلنا چاہیے کہ نظریں ان کی کہاں پر ہے، کہیں اکڑ کر تو نہیں چل رہا ہے، کہیں گھمنڈ میں تو نہیں چل رہا ہے نا۔ آج کل بہت سارے یوٹیوب پر اللہ والے بننے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر سلو موشن کے اندر اپنے چلنے کو پیش کرتے ہیں نا۔ ایسا چلنے والا اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ قرآن فرماتا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اس لیے کہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ تم پہاڑوں کی بلندی اختیار کر سکتے ہو۔ جب تم اتنے اونچے نہیں ہو سکتے، جب تم زمین پر کو پھاڑ نہیں سکتے، تو پھر تم اتنے اکڑ کر کیوں چلتے ہو، ہے نا۔ تو کہاں کہ آج جو یوٹیوب پر دیکھتے ہیں نا، ہم اللہ والا سمجھتے ہیں ان کو، اور پھر وہ ویڈیوز بناتے ہیں اس طرح سے، اور پھر چلنے کی ان کا ڈھنگ الگ ہوتا ہے، اور پھر اکڑ اکڑ کر چلتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اور کچھ لوگ تو اسے بھی اللہ والا سمجھتے ہیں کہ جس کے ہاتھوں میں کئی انگوٹھیاں ہوتی ہیں، ہے نا، کئی انگوٹھی، ننگا دھرنگا رہتا ہے، اور پھر مجذوب ہم کہتے ہیں اسے۔ حال یہ کہ کئی دنوں تک نہاتا نہیں ہے، اور پھر ہم سمجھتے ہیں اللہ والا ہے۔ ہماری قوم کو کیا ہوا پتہ نہیں کہ کہاں پر اللہ والا ڈھونڈنے جا رہے ہو۔ قرآن اللہ والوں کی پہچان کیا بتا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ کہاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ وہ اللہ والا ایسا کہ شریعت کا پابند نہیں، کوئی نمازوں کا ٹھکانہ نہیں، اور پھر ہم سمجھتے کہ وہ اللہ والا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یاد رکھنا، اگر کوئی زیادہ انگوٹھی پہنتا ہے تو سمجھنا ہرگز کہ وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا، اس لیے کیونکہ شریعت میں صرف ایک انگوٹھی جائز ہے۔ جب ایک ہی انگوٹھی جائز ہے تو اتنی انگوٹھی پہننے والا جو شریعت کی نافرما برداری کرے گا، وہ بابا کیسے ہو سکتا ہے، وہ اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے؟ آؤ سیدنا سرکار غوث اعظم کا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ فرماتے ہیں خود کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں ایک ایسے ویران مقام پر چلا گیا، ایسی ویرانی تھی کہ کئی دنوں تک نہ کھانا میسر تھا، نہ پانی میسر تھا۔ جب شدت پیاس سے میری زبان باہر آنے لگی، اب سوچو کئی دنوں تک اگر پانی بھی نہ ملے تو پیاس کا عالم کیا ہوگا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب میری شدت پیاس سے زبان باہر آ رہی تھی تو کیا دیکھتا ہوں، آسمان پر ایک ابر کا سایہ آ گیا، اور اس نے مجھے سایہ دیا، پھر اس سے کچھ پانی کے قطرات نکلے، کچھ پانی کے قطرات بہے، میں نے ان پانی کے قطرات کو پیا۔ پھر جب پیا نا تو اس ابر کے بادل سے، اس ابر سے آواز آئی، اے عبد القادر، اللہ تبارک و تعالی نے آج کے بعد تمہارے لیے ہر ناجائز چیز کو جائز کر دیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اتنا سننا تھا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے سنا نا کہ اس نے یوں کہا کہ ہر حرام چیز کو تم پر حلال کر دیا ہے، اور اس سے پہلے یہ فضیلت کسی کو نہیں عطا کی، اتنا سننا تھا۔ غوث اعظم فرماتے فوراً میں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ یقیناً یہ شیطان ہے اور اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ جو نور کا جو بادل آیا ہوا تھا وہ سیاہی میں تبدیل ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے ایک جملہ کہا، اے عبد القادر، تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا، ورنہ کئی ایسے غوث کو، کئی ایسے عبدالوں کو میں تباہ و برباد کر چکا ہوں۔ اب بھی حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اب بھی مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے، تو کیا کہتا ہے کہ میرے علم نے بچایا، اس طرح میرے اندر غرور اور گھمنڈ پیدا ہوگا۔ ہرگز میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے خدا کے فضل نے بچایا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو بعد میں سیدنا سرکار غوث اعظم سے پوچھا گیا کہ حضور اب یہ بتائیے کہ آپ نے کیسے پہچان لیا کہ وہ شیطان تھا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ شیطان تھا؟ تو کہاں اس کے اس جملے سے مجھے پتا چلا کہ وہ جو جملہ کہا تھا آپ پر حرام چیز حلال کر دیتا ہوں، یہ جملے سے مجھے معلوم ہوا، میں سمجھ گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے بعد دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو اب کوئی ناجائز چیز جائز نہیں ہو سکتی اور کوئی جائز چیز ناجائز نہیں ہو سکتی۔ جو چیز جائز ہے وہ جائز ہے، وہ ہر ایک کے لیے جائز ہے، اور جو ناجائز ہے وہ ہر ایک کے لیے ناجائز ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں
کہ سوچو سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بلند مقام پر ہونے کے باوجود بھی شریعت کی اتنی پابندی، اور وہ سمجھتے ہیں یہ کہ جو چیز جائز ہے وہ جائز ہے اور جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ اور کیا ہو گیا ہے ان باباؤں کو جو 10-10 8-8 انگوٹھیاں پہنتے ہاتھوں کے اندر اور پھر نماز ترک کرتے، نماز چھوڑتے ہوئے نظر آتے، اور پھر ہماری قوم سمجھتی ہے، کہتے ہیں ان کو کہ ہم نے تصور میں نماز پڑھ لی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جب تصور میں تم اتنے پختہ ہو تو پھر کھانا یہاں پر کیوں کھاتے ہو؟ باتھ روم کے لیے یہاں کیوں جاتے ہو؟ وہ بھی تصور ہی میں کر لیا کرو جب تم تصور کے اتنے پختہ ہو تو۔ برادران ملت اسلامیہ، ہرگز ایسے لوگوں کے فریب میں مت آنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے چلنے سے تمہیں پتا چلے گا کہ وہ اللہ والا ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا، کہ وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں جب وہ چلتے ہیں، نگاہیں نیچی ہوتی ہیں، وہ اپنی نگاہوں سے بھی کہیں پر یہاں وہاں دیکھتے ہوئے اس کے گھر میں تاک جھاک کرتے ہوئے نہیں چلتے بلکہ نیچے نگاہ کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ اللہ والوں کی پہچان ہے۔ بے نمازی کو اپنے اللہ والا کیسے سمجھ لیا؟ آج کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں جو اپنے آپ کو بابا کہتے ہیں، علاج کرنے کے لیے آتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہم اپنے گھر میں جا کے نماز پڑھیں گے۔ یہاں اذان ہو رہی ہوتی مسجد کے اندر اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں، ہم تو مسافر ہیں۔ کس نے کہہ دیا یہ کہ مسافر ہے اور تمہارے پاس وقت ہے تو تم مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھو؟ مسافر پر بھی جماعت واجب ہے اگر اس کے پاس وقت ہے تو۔ برادران ملت اسلامیہ، وقت ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ قصر نماز کے لیے وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں یا یہاں وہاں پڑھتے ہیں یا پھر جھوٹ بول دیتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں جب لوگ پوچھتے ہیں کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ برادران ملت اسلامیہ، یاد رکھنا سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ فرمان کہ میرے غوث نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر کوئی بے نمازی ہے تو مسلمانوں سے میں کہتا ہوں کہ اسے مسلمان کے قبرستان میں بھی دفناؤ مت۔ اللہ اکبر! ذرا سوچو، میرے سرکار غوث اعظم کی نیاز کرنے والوں، ان سے عقیدت اور محبت رکھنے والوں، آج ہماری نماز کہاں ہے کہ ہم نمازی ہیں؟ سرکار غوث اعظم تو فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں بھی نہ دفناؤ۔ اللہ اکبر! یعنی کتنا برا ہے ان کی نظر میں۔ ایک شخص آتا ہے سیدنا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں، عرض کرتا ہے کہ یا غوث اعظم دستگیر، بڑا پریشان ہوں، کمائی بہت کرتا ہوں لیکن بچتا کچھ بھی نہیں ہے، قرض کے اوپر قرض ہوتے جا رہا ہے۔ حال یہ ہے کہ ابھی فاقے کی نوبت آ چکی ہے، لہذا کچھ کرم کر دیجئے، کچھ رحم کر دیجئے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تیرا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا فلاں چوراہے پر میرا گھر ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے غوث نے فرمایا جاؤ اور اپنے گھر کے دروازے پر پردہ لگا دو۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ شخص گیا، کیونکہ غوث اعظم کا فرمان تھا، وہ شخص گیا اور جا کر اپنے گھر کے دروازے پر پردہ لگا دیا۔ اس نے جیسے ہی پردہ لگایا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رزق میں برکت عطا فرمائی۔ برادران ملت اسلامیہ، ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ وہ دوڑ کر بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوا اور بہت سارا تحفہ نذرانہ لے کر حاضر ہوا، سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا اور پھر عرض کیا حضور آج تو راز بتا دیجئے کہ میرے گھر کی خواتین پہلے بھی پردہ کرتی تھی، وہ گھر کے باہر نہیں نکلتی تھی، میرے گھر کے اندر پردے کا ماحول تھا، وہ نماز بھی پڑھتی تھی، وہ سب کچھ تلاوت بھی کیا کرتی تھی، وہ شریعت کے مطابق ہمارے گھر کے لوگ زندگی گزارا کرتے تھے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ نے صرف پردہ لگانے کی بات کہی اور میرے گھر میں برکتوں کا نزول شروع ہوا؟ تو سیدنا سرکار غوث اعظم کا فرمان ذرا غور سے سننا، اور وہ لوگ ذرا کان کھول کر سن لو جو نماز کی پابندی نہیں کرتے اور غوث اعظم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، سن لو میرے غوث نے کیا فرمایا تھا۔ فرمایا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جانتے ہو، میں جانتا ہوں کہ تمہاری گھر کی خواتین پردہ کرتی ہے، لیکن دراصل وجہ یہ ہے، پردہ لگانے میں حکمت یہ ہے کہ تمہارا گھر جو ہے یہ چوراہے پر ہے اور وہاں سے لوگ آتے جاتے تمہارے گھر کے دروازے پر بے نمازی کی نظر پڑتی ہے، بے نمازی کی نظر پڑنے کی بنیاد پر اللہ نے تمہارے رزق سے برکت کو اٹھا لیا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، کہاں آج وہ پردہ لگ گیا ہے تو پردے سے ہو کر پھر آتی ہے نگاہ، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے روزی میں برکت عطا فرمائی۔
برادران ملت اسلامیہ، تو ذرا سوچو اگر بے نمازی کی نظر پڑ جائے جس دروازے پر تو اللہ رزق کی برکت کو اٹھا لیتا ہے، تو جس گھر کے اندر فجر میں سوتے رہے گے، ظہر میں کھاتے رہے گے یا کام میں مشغول رہے گے، عصر نہیں پڑھے گے، عشاء مغرب نہیں پڑھے گے، ایسے گھر والوں کا حال کیا ہوگا؟ پھر وہ کما کر بھی پریشان حال نظر آئے کہ کماؤں گے بہت، اس میں کوئی شک نہیں، آپ محنت کرو گے تو آپ کو اللہ روزی دینے والا ہے، لیکن روزی ایک الگ شے ہے، اس میں برکت ایک الگ شے ہے۔ آپ نے نہ دیکھا کہ بڑے بڑے کروڑ پتی بھی لوگوں کے پاس قرضہ مانگتے ہوئے آتے ہیں، ہے نا، پیسہ بہت ہے لیکن اس کے آگے ہاتھ پھیلا رہے، اس کے آگے مانگ رہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو ہے نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ نے عطا تو کر دیا محنت کی وجہ سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزی سے برکت کو چھین لیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نماز کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، بلکہ جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک شہر سے گزر ہوا جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، دیکھا شہر بڑا خوبصورت ہے، لوگ بڑے خوش ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حساب نوازا ہے اس شہر والوں کو، بے حساب خوش ہیں لوگ جو ہیں اس وقت کی جس طرح کی بھی دولت تھی، دولتوں کے انبار ان کے گھروں میں پڑے ہوئے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی خوشی ہوئی کہ دیکھو اتنے اچھے شہر کے پاس سے گزرا ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، پھر جب کئی سالوں کے بعد دوبارہ اسی شہر سے گزر ہوا نا موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شہر ویرانہ پڑا ہوا ہے، وہ شہر کے اندر کی آبادی ہلاک ہو چکی ہے، وہ شہر تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ بچے ہیں، ان لوگوں سے پوچھا کہ میں اس سے پہلے یہاں سے گیا تھا، بڑی خوشحالی دیکھا تھا، بڑا ریل پیل پیسوں کا دیکھا تھا، دولت کی انبار دیکھا تھا، لوگوں کو بڑا خوشحال دیکھا تھا، لیکن آج کیا ہو گیا کہ تباہ و برباد ہو گیا ہے یہ شہر۔ تو کیا جواب دیا وہاں پر؟ نہیں، بلکہ انہوں نے اللہ سے عرض کیا تھا، یا اللہ مجھے اس کا راز بتا دے کہ اس شہر کو تو نے تباہ کیوں کیا؟ تو جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، اے میرے نبی سنو، یہاں پر ایک نہر بہتی تھی اور اس نہر سے ایک بے نمازی نے پانی پیا تھا، جس کی وجہ سے شہر کو میں نے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، کہاں ہو نماز کو چھوڑ کر خوشی حاصل کرنے جا رہے ہیں؟ نماز کو ترک کر کے خوشحالی کہاں ڈھونڈنے جا رہے ہو؟ نماز کے بغیر سکون نہیں ہے، نماز کے بغیر خوشحالی نہیں ہے۔ تم 11ویں پڑھو، تم کچھ بھی کرو، لیکن جب تک تم نماز نہیں پڑھو گے غوث اعظم تم سے راضی نہیں ہوگی۔ تم نیاز کرو، اس میں کوئی شک نہیں، غوث اعظم کے فیض و برکات کے لیے نیاز کرنی چاہیے، لیکن نیاز سے زیادہ ضروری ہے کہ نماز پڑھو۔ نماز فرض ہے، نیاز فرض نہیں ہے، لہذا نیاز ایک مستحب عمل ہے، اسے کرو، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن نیاز سے زیادہ نماز کا اہتمام کرو۔ برادران ملت اسلامیہ، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر کوئی نماز کو چھوڑتا ہوا نظر آئے، کوئی شریعت کی پابندی نہ کرتا ہوا نظر آئے، اور ایسے لوگوں کو آپ ولی اور اللہ والا سمجھتے ہو، تو آپ کی یہ غلط فہمی ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، اللہ والے وہ ہیں جو چلتے ہیں تو میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ اور آگے فرمائے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی ان سے جاہل الجھ پڑتا ہے، جاہل بحث کرتا ہے ان سے، تو وہ الجھتے نہیں ہیں اس سے۔ وہ دو بات تفسیر کی کتابوں میں دو باتیں آئی ہیں، قالوا سلاما و السلام علیکم کہتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، کیونکہ معلوم ہے جاہلوں سے بحث کرنا، جاہلوں سے الجھنا، یہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنا ہے۔ اب جاہلوں سے الجھے گے، وہ اگر ہارتا ہوا محسوس کرے گا نا تو پھر وہ بدتمیزی پہ اتر آئے گا۔ یہ جاہلوں کا طریقہ ہے، یاد رکھنا، کبھی بھی کسی جاہل سے الجھنا نہیں۔ اگر آپ سے الجھ رہا ہے تو قرآن فرماتا ہے اس کا طریقہ یہی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، السلام علیکم بول کر نکل جاؤ وہاں سے، اس سے بحث نہ کرو۔ یا پھر دوسرا سلامہ والی آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ قالوا سلامہ سے مراد ایسی سلامتی والی بات کہہ دو کہ وہ سلامتی والا ہو جائے، ایسی سلامتی والی بات کہہ دو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پوری زندگی جب بھی کوئی آپ سے الجھنے کے لیے آتا تھا، آپ ایسی سلامتی والی بات کہہ دیتے تھے کہ سامنے والا سرنڈر ہو جایا کرتا تھا، سامنے والا اپنا آپ پیش کر دیا کرتا تھا۔ آپ نے علامہ ابن الجوزی کا نام تو سنا ہوگا۔ علامہ ابن الجوزی اپنے وقت کے محدث ہے، اپنے وقت کے مفسر ہے، علم حساب، علم جغرافیہ، ہر سبجیکٹ کے اندر انہیں مہارت حاصل ہے۔
حال یہ ہے کہ خود ابن الجوزی فرماتے ہیں جب ان کے وصال کا وقت قریب آئے، بہت بڑے محدث ہے، نقاد بھی بہت بڑے، کسی کو نہیں چھوڑا انہوں نے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو پکڑتے تھے علمی معاملات میں، جلدی مانتے بھی نہیں تھے، کسی کی شخصیت ایکسپٹ کرتے نہیں تھے، تسلیم نہیں کرتے تھے، ہے نا. انہوں نے بلکہ ایک کتاب ہی لکھی ہے جس کا موضوع ہے کہ پیروی مریدی یہ سب کچھ نہیں ہے. اس طرح کے پہلے رجحان تھا ان کا. لہذا جب سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہرہ ہوا بغداد کے اندر، لوگوں کے ذریعے ان کے کانوں تک باتیں پہنچنے لگی کہ ایک بہت بڑا اللہ والا آیا ہوا ہے ہمارے شہر کے اندر. رضوان ملت اسلامیہ جانتے ہو ابن الجوزی کون ہے؟ 300 سے زائد کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، اور ان کا حال یہ کہ وصال سے پہلے اپنے مریدین سے متوسلین سے عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سنو، میرے انتقال کے بعد جب میرے غسل کے لیے پانی تم گرم کرنا نا تو کہیں سے لکڑیاں لانے کے لیے تمہیں ضرورت نہیں. میرے روم کے اندر، میرے کمرے کے اندر جو میں قلم سے کتابیں لکھتا تھا، اس کتاب قلم جو پہلے لکھا جاتا تھا اس کو تراش کر لکھا جاتا تھا، لکڑی کا قلم ہوتا تھا، کہاں اس کا جو تراشا ہوا جو بچا ہے نا وہ اتنا ہے کہ میرے غسل سے کے لیے جو تم پانی گرم کرو گے اس تراشے سے پانی گرم ہو جائے گا. اور پھر یہی ہوا. اسی پر بس نہیں بلکہ کیا لوگوں نے اس پر عمل. جب آپ کے وصال کے بعد آپ کے قلم کے تراشے سے آپ کے غسل کا پانی گرم کیا نا تو اس کے باوجود بھی قلم کا تراشا بچ گیا تھا. اب سوچو کتنی کتابیں لکھی ہوگی، کتنے ماہر عالم ہو گئے، لیکن سیدنا سرکار غوث اعظم کی شخصیت کو انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا تھا. کہتے ان کے بات جب ان کے ذہن میں لوگوں نے ڈالی نا، بہت بڑے اللہ والے ہوں گے لیکن میں بھی تو کچھ ہوں، میں بھی تو محدث ہوں. لہذا انا تھی ان کے دل میں. لہذا سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ان کا ایک شاگرد حافظ ابو العباس جایا کرتے تھے، بڑی آ کر فضیلتیں بیان کرتے تھے. کہاں آپ یہیں سے کہتے ایک دن چلو تو صحیح سرکار کی بارگاہ میں، ایک دن چل کر دیکھو تو صحیح کہ ان کا معاملہ کیا ہے، ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہے. کہاں ٹھیک ہے آپ کہتے ہو تو میں چلتا ہوں. اپنے اوپر چادر کو ڈالا، اپنے چہرے کو چھپایا اور چھپا کر پھر سرکار غوث اعظم کی محفل میں پہنچے. سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تقریر کر رہے تھے. اس دنوں سرکار غوث اعظم کے تقریر کا طریقہ کچھ یوں تھا کہ ایک قاری قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھتا تھا اور میرے غوث اعظم اس آیت کی تفسیر بیان کیا کرتے تھے. قاری قرآن کی آیت پڑھتا تھا، سرکار غوث اعظم تفسیر بیان کرتے تھے. جیسے ہی حافظ ابو العباس اور علامہ ابن الجوزی یہ دونوں بارگاہ محفل غوث میں حاضر ہوئے نا، حاضر ہونے کے بعد ان لوگوں نے دیکھا کہ سرکار غوث اعظم قرآن کی تفسیر بیان کر رہے. قاری نے آیت پڑھا، سرکار غوث اعظم نے ایک تفسیر بیان کی. حافظ ابو العباس نے علامہ ابن الجوزی کے چہرے پر دیکھا، انہوں نے اشارہ کر کے بتایا جانتا ہوں جو تفسیر بیان کی مجھے معلوم ہے، مجھے علم ہے اس کا. پھر وہی آیت پڑھی، غوث اعظم نے دوسری تفسیر بیان کی. حافظ ابو العباس نے پھر دیکھا علامہ ابن الجوزی کی طرف، کہاں جانتا ہوں. تیسری مرتبہ وہی آیت پڑھی، پھر تفسیر بیان کی، کہا یہ تفسیر کو بھی جانتا ہوں. مسلسل سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 تفاسیر بیان کی. علامہ ابن الجوزی کہتے ہیں کہ ان سارے تفسیر کو جانتا ہوں. جو ہی سرکار غوث اعظم نے 12ویں تفسیر بیان کی، علامہ ابن الجوزی کی نگاہیں نیچی ہو گئی. کہا اب نہیں جانتا. 13ویں تفسیر بیان کی. اب تو چہر جو اوپر جو چادر لے کر آئے تھے وہ چادر اڑ گئی، ہوش باختہ ہو گئے. اب 14ویں 15ویں اس طرح مسلسل 40 تفاسیر سیدنا غوث اعظم نے بیان کیے اور علامہ ابن الجوزی ان کے علم کا اعتراف کرتے رہے. یہاں تک کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب قول کو چھوڑ کر میں حال کی طرف آتا ہوں، اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو ہی یوں کہا نا، علامہ ابن الجوزی نے اپنا امامہ پھینکا، اپنے کپڑے پھاڑے اور غوث اعظم کے قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے کہ مان گیا اگر کوئی غوث کے مقام پر آج کوئی ہے تو وہ آپ ہے. برادران ملت اسلامیہ جسے کہتے ہیں سلامتی والی بات، ابھی تو کہیں بھی نہیں تھی بات.
صرف نگاہوں سے ہی کہہ دی ایسی بات کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی باتیں ایسی تفسیریں بیان کی کہ قولوا سلام، وہ جاہل نہیں تھے، حالانکہ وہ عالم دین تھے، لیکن انا ان کے دل میں تھا، اس وجہ سے سرکار غوث اعظم نے ان کے انا کو فنا کر دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، اس طرح انشاءاللہ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جو سیدنا سرکار غوث اعظم کی طرف منسوب ہے، اگلے جمعہ میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔